بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہجرت کے دوسرے سال ذی الحجہ کی پہلی تاریخ میں ہوئی، جبکہ ان دونوں کے درمیان نکاح کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جاری فرما دی تھی۔ بعض محدثین کے مطابق عقد کے 10 مہینے بعد رخصتی ہوئی، اور حدیثی کتابوں کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے کئی شخصیات نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کی مخالفت فرمائی۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کے بارے میں مختلف اعداد و شمار ہیں۔ 400 سے 500 درہم کے درمیان ان کا مہر تھا، جو شیعوں کے ہاں مہر النساء کے نام سے مشہور ہے۔ احادیث کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زری بیچ کر حضرت فاطمہ الزہرا کا مہر ادا کیا۔ آپ دونوں کی شادی کی مناسبت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگوں کو ولیمہ دیا۔ رخصتی کے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے دعا فرمائی، خدایا ان دونوں کے دلوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک کر اور ان کی نسل کو مبارک کر دے۔ صحابہ کرام نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کے وقت رسول خدا منبر پر گئے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے فرمایا، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ الزہرا کا نکاح علی علیہ السلام کے ساتھ کروں، اور اگر علی راضی ہو تو 400 مسکال چاندی حق مہر کے ساتھ فاطمہ الزہرا کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دو۔ علی نے فرمایا، میں راضی ہوں۔ بعض روایت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں خدا نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے دوسری شادی کو حرام قرار دیا تھا، اسی لیے حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ جہیز کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقدار ابن اسود کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے چیزیں لا کر حضور ابن عبداللہ کے سامنے رکھ دی۔ اس وقت حضرت اسماء بنت امیس بھی موجود تھی۔ مختلف روایت کے مطابق جہیز کی فہرست میں ایک قمیض یا ایک خمار یعنی سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا بستر، موٹے ٹاٹ کی 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے کی ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا برتن، چمڑے کی مشک، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن پیالہ، کھجور کے پتوں سے ایک برتن، پھر جس پر مٹی 2 مٹی کے ابہورے، مٹی کی سراہی، زمین پر بچھانے کے لیے ایک چمڑے کا ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھے۔ یہ مختصر جہیز دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ ان پر برکت نازل فرما جن کے اچھے اچھے برتن مٹی کے ہیں۔ یہ جہیز اسی رقم سے دیا گیا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زری بیچ کر حاصل کی تھی۔ رخصتی نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذی الحجہ کو آپ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ الزہرا اشویب نامی ناقہ پر سوار ہوئیں، اور جس کے صاحبان حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ مسجد کا طواف کرنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے پانی منگوایا اور اس پر دعائیں دم کی، اے اللہ انہیں ان کی اولاد کو شیطان
سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات نے جلوس کے آگے آگے رجز پڑھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے حضرت عبدالمطلب، مہاجرین اور انصار کی خواتین نے رجز پڑھی اور خدا کی حمد و ثنا کی، اور کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے خدا کی ناراضگی ہو۔ شادی کے بعد آپ کی شادی کے بعد زنان قریش انہیں طعنے دیتی تھی کہ ان کی شادی ایک فقیر غریب سے کر دی گئی ہے، جن پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی، اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام لانے میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور حکیم ہے، سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھی، مگر کبھی حروف شکایت زبان پر نہیں آیا اور نہ ہی کبھی کوئی مدد یا کنیز کا تقاضا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز عنایت کی جو فضہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا نے بارہانہ مقدار کی تھی، ایک دن وہ کام کرتی تھی اور ایک دن حضرت فضہ کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ بچوں کو گود میں لے کر چکی پیس رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کام فضہ کے حوالے کر لو۔ آپ نے جواب دیا، بابا جان، آج فضہ کی باری کا دن نہیں ہے۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مثالی تعلقات تھے، کبھی آپ نے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا بیمار پڑ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے تو بتاؤ۔ آپ نے کہا، میرے بڑوں نے تائید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں، آپ کو رنج ہو، اس لیے میں آپ سے کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ آپ نے کئی جنگیں دیکھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں جن میں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ آپ جنگ میں شریک نہ ہوں، بچے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 زخم کھائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ملہم پٹی، علاج، تلوار کی صفائی کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ اولاد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ 2 بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بیٹیاں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان دونوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے۔ فرماتے تھے، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام خود رکھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک مشہور تھی 29 سال۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحالت فرمائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوب ترین اولاد میں سے تھی، اور ہم عورتوں کی خواہش ہے کہ قیامت کا دن ہو، اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوا ہو اور ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا کے جھنڈے تلے جگہ نصیب ہو، آمین۔ یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔